اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج شب معراج ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا، اور بہت واقعات ہیں اس حوالے سے جو کہ حدیث سے اور تاریخ سے اور دیگر تابعین تابع تابعین صحابہ سے ثابت ہیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں جو کچھ معراج پہ دیکھا خود حضور نے کا فرمان موجود ہیں۔ علماء اکرام اس حوالے سے آج کی رات یقیناً جلسوں میں یا میلادوں میں یا شب معراج کے حوالے سے جو بھی پروگرام ہو رہے ہیں وہاں پر یہ روشنی ڈالیں گے، لیکن میرا جو آج شب معراج کے حوالے سے موضوع ہے وہ ہے وسیلہ۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم لوگ وسیلے کے قائل ہیں، اور جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی توجہ کر لیجئے گا۔ وسیلہ خود قرآن سے ثابت ہے، حضور سے ثابت ہے، دیگر اقوال سے ثابت ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج جب ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ہے 5 وقت کی۔ شب معراج پہ جب حضور تشریف لے گئے، یہ میں نقطہ بیان کر رہا ہوں صرف شب معراج کے حوالے صرف ایک، تاکہ مختصر بھی رہے اور شاید آپ کے دلوں میں گھر بھی کر جائے اور کام بھی آئے آئندہ دلیل کے طور پہ۔ تو نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ 5 وقت کی پڑھتے ہیں، جبکہ حضور جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پہ جو اللہ نے تحفہ دیا وہ 50 وقت کی نماز کا تھا۔ جب حضور نماز کا تحفہ لے کر 50 نمازوں کا واپس تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تحفہ ملا؟ حضور نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ جائیے اور کم کروائیے، اس لیے کہ یہ امت پہ بہت بھاری ہوگا۔ حضور پھر تشریف لے گئے، پھر تشریف لے آئے، پھر 5 نمازیں کم ہوئیں، اسی طریقے سے کرتے کرتے 5 نمازوں تک ہم پہنچ گئے۔ 5 نمازوں کے بعد حضور نے فرمایا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، مجھے بار بار جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آج جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی بسبیل وسیلہ پڑھ رہے ہیں، بوجہ وسیلہ 5 پڑھ رہے ہیں، اور جو لوگ وسیلہ نہیں مانتے وہ 50 نمازیں پڑھیں، پھر وہ 5 کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اور اس سے 2 چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے تشریف لے جا چکے ہیں دنیا سے، یعنی وفات پا چکے ہیں۔ تو وفات کی صورت میں نبی کس طریقے سے مدد کرتے ہیں یہ آپ اندازہ کر لیجئے، اور حضور کی بھی نصرت فرمائی، ہماری اصل میں نصرت فرمائی، حضور کی کیا ہماری نصرت فرمائی، مدد فرمائی، یعنی کہ ہم 50 نمازیں پڑھنے کے قابل نہیں ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم سے 5 بھی پڑھنا ہم پہ بہت بھاری گزرتا ہے، بہت گراں ہوتا ہے۔ تو اگر حضرت موسیٰ وسیلہ نہ بنتے تو آج ہمیں 50 نمازیں پڑھنے کو ملتی۔ تو ناظرین کرام، ناظرین ضیاء حیات، جو لوگ وسیلے کے قائل نہیں ہیں، ایک تو انبیاء کے وسیلے کے قائل نہیں ہیں تو وہ تو پڑھیں 50 نمازیں، اور جو وسیلے کے قائل ہیں وہ پڑھیں صرف 5 نمازیں، اسی لیے کہ موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے
50 سے 5 نمازوں کا اور حضور ذریعہ بنے، تو حضور کے لیے جو الفاظ کہے جاتے ہیں کہ یا انبیاء کے لیے کہ یہ مر کے مٹی ہو گئے، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اب یہ کسی فائدے کے نہیں، کسی کام کے نہیں، تو ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ پھر 50 نمازیں پڑھیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے کئی سو سال پہلے تشریف لے جا چکے تھے دنیا سے، لیکن اس کے باوجود باقاعدہ تشریف لائے اور حضور سے ملاقات ہوئی، اور حضور نے ان کی بات کو مانا، اور پھر 50 کی 5 نمازیں جو ہے وہ کروائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو وسیلے کی کیا اہمیت ہے، کیا اندازہ ہے، یہ آپ خود نوٹ کر لیجئے۔ دوسری چیز، اس کے بعد میں کچھ ویڈیوز کچھ تصاویر آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ وہ حضور نے آج بھی وہ جگہ موجود ہے بیت المقدس میں کہ حضور نے کہاں پر اپنے براق کو باندھا، کیسے تشریف لے گئے، کہاں پہ نمازوں کی امامت فرمائی، کس طریقے سے، کہاں پر کون سی جگہ ہے وہ جہاں پر آج بھی مصلے بچھے ہوئے اور وہ جگہ موجود ہے باحفاظت۔ وہاں پر بس یہ ہے کہ بہت خاص لوگوں کو جانے کی اجازت ہے، چند افراد کو، ورنہ وہاں کی اسرائیلی حکومت کی طرف سے کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس جگہ پر جا سکے۔ تو وہ ان جگہوں کی میں کچھ نشاندہی کروں گا۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج کی شب معراج کی برکت اور ان کے وسیلے سے ہم سب کی دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، دنیا بھی ہماری ایمان پر گزرے اور ایمان پر ہی خاتمہ بھی فرمائے، اور تمام جتنے بھی بیمار ہیں، جتنے شدید بیمار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کے جو بھی کام رکے ہوئے ہیں، جس میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، ہماری حاجتیں پوری فرمائے بوسیلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جناب مسجد اقصیٰ ہے اور آگے گنبد صخرہ ہے۔ یہ قبہ معراج القدس ہے۔ یہ آپ دیکھیے، اس کا نظارہ کیجئے۔ یہاں پر جو مسلمان جائے وہ بہت خوش نصیب ہے، اور اسی کے لیے جہاد بھی کرنا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کروائی۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں پر حضور نے تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امامت کروائی۔ یہ وہاں پر آج بھی یہ محراب کا نشان دیا ہوا ہے، اور یہاں پر جانا بہت خوش نصیبی کی علامت ہے۔ یہ دیکھیے، یہ بہت نیچے اتر کے ہے مسجد اقصیٰ میں۔ یہاں سے آپ معراج پر تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے لیے کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، جزاک اللہ۔